محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہ کی یاد کی مجلس میں، اللہ کے ذکر کی مجلس میں، جہاں اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کے تذکرے ہوں، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بول بولے جا رہے ہوں، یہ بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے آ کر اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے، فرشتے اپنی جگہ لوٹ جاتے ہیں، اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، زمین دنیا پر فلاں جگہ پر فلاں فلاں شخص آپ کے ذکر کی مجلس میں شریک تھے، آپ کے بڑائی کے بول بولے جا رہے تھے، آپ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی، یا اللہ اس مجلس میں تھے، وہ مجلس ختم ہوئی، ہم آگے۔ اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طلب میں تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہ جنت کی طلب میں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، جنت کو تو دیکھا نہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں اور بھی زیادہ جنت کی طلب کریں گے۔ پھر اللہ جل شانہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، جہنم کو دیکھا نہیں، اگر جہنم کو دیکھ لیتے اور بھی زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، تم گواہ ہو، یعنی تمام فرشتوں کو گواہ بنا دیا جاتا ہے کہ تم سب گواہ رہنا بروز قیامت، میں نے اس تمام مجلس کے اندر جتنے شرکاء تھے سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ جل شانہ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، اس مجلس کے اندر ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اپنے کسی کام سے، بس وہ دعائی کلمات چل رہے تھے، مجلس برخاست ہونے والی تھی، وہ شخص آ کر جیسے بیٹھا مجلس برخاست ہو گئی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ مجلس مجھے اتنی محبوب ہے کہ میں نے اس مجلس کی برکت سے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کے ذکر کی مجلس، اللہ کی یاد کی مجلس ہے، یہ حقیر مجلس نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اختتام پر مغفرت کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اس پرفتن دور میں اگر اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنے یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع فرماتا ہے، توفیق عطا فرماتا ہے، یہ سب سے بڑی غنیمت ہے۔ اس کو ہم غنیمت جانیں، اس کو نعمت جانیں، اس کی ناقدری نہ کریں، کیونکہ اللہ کا جو نام ہے، جیسے ایک گولی ہوتی ہے، نیند کے لیے آپ اسٹور سے گولی لے لیں، ڈاکٹر آپ کو لکھ کر دے دے، جب بندہ اس گولی کو کھا لیتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے، اب اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، بھلے اس کی نیت نہ ہو کہ میں سوؤں گا، لیکن کھائی اس نے نیند کی گولی تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اس کی بڑی برکات ہوتی ہے، تو وہ برکات، وہ اثرات ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا نام بڑی اثر والا ہے،
حدیث میں آتے ہیں کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ دنیا کی مشقتیں، دنیا کی تکلیفیں یہ بہت معمولی ہے قیامت کے مقابلے میں۔ یعنی سب سے بڑی مشقت کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، جس میں زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں پتھروں کے، بڑے بڑے پہاڑ، معدنیات، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ماربل، پتھر، کیا کیا چیزیں، یہ روحوں کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ آسمان کی چھت کو گرا دے گا، تاروں کو بے نور کر دے گا، اس کو بھی گرا دے گا، سورج بھی گر جائے گا، چاند تارے سارے، دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ یعنی اتنے ہولناک دن کو اللہ کے نام نے روکا ہے آنے کے لیے۔ تو اللہ کے نام کے آگے میری حاجت کتنی بڑی ہے، میری مصیبت کتنی بڑی ہے، میری تکلیف کتنی بڑی ہے، میری ضرورت کتنی بڑی ہے۔ جب اللہ کے نام کی برکت سے اتنی بڑی ہولناکیوں کو اس نے تھام کے رکھا ہے، تو میری مصیبت کو رفع کرنا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، تو یہ عقل نہیں مانتی اس چیز کو کیا؟ بس ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ دل کے الفاظ یا زبان کے الفاظ ہیں۔ بس یہ آزمائش کے ایک وقت ہوگا، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے اگر اس کو بغیر توجہ کے، بغیر نیت کے بھی پڑھیں تب بھی اپنا اثر کر کے رہتا ہے۔ بارش کا قطرہ کتنا ایک چھوٹا سے قطرہ ہوتا ہے، وہ جب گرتا ہے پتھر پر، گرتا گرتا پتھر میں سوراخ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم کتنی بے توجہ کے ساتھ بغیر دھیان کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس کا اثر دل پہ ہوتا رہے گا، پڑتا رہے گا، خیر سے خالی نہیں ہے، اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ میرے محترم ساتھی، ایک بت کا پجاری تھا، غالباً 40 سال یا 70 سال سے اپنے بت کے آگے بیٹھا ہے، بت کی عبادت کر رہے، بت کو دن رات پکارتا تھا۔ اس کے بت کا نام تھا یا صنم، تو اپنے بت کو کہتا تھا یا صنم یا صنم، دن رات پکارے، 40 سال یا غالباً 70 سال سے پکارتا۔ ایک دن نیند غنودگی سے آتی ہے، اس غنودگی کے عالم میں اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل جاتا ہے۔ اس پر بھی اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، 3 دفعہ اللہ پکارتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، میرے بندے تیرا رب حاضر ہے۔ وہ رونا شروع کرتے ہیں۔ اس بت کو 40-70 سال سے پکار رہا ہوں، کبھی اس نے آواز نہیں دی، بے دہانی کے ساتھ، غلطی کے ساتھ زبان پھسل گئی، یا سمجھ نکلا، اس رب نے پکارا فوراً۔ میرے محترم ساتھیوں، اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ذکر سے ہم فوراً اڑنے شروع کر دیں۔ اب ہم اللہ کو آزمانا شروع کرتے ہیں کہ میں ذکر کرتا ہوں، میرا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں ذکر کرتا ہوں، میرا یہ مقصد حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ ہمیں ٹریک پر لانے کے لیے صرف سمجھاتا ہے، کیونکہ اللہ تربیت بھی تو کرتا ہے کہ نہیں، اخلاص سے پکار، ذکر رضا الہی کے لیے، مقصود بھی اللہ اور مطلوب بھی اللہ۔ میرے محترم ساتھی، تو یہ ذکر جو ہے یہ بہت نافع چیز ہے۔ ہم ذکر کے اندر، اول تو شیطان ہمیں ذکر کرنے دیتا نہیں، جب ہم ذکر پر لگ جاتے ہیں تو پھر وساوس کی صورت میں کہ یار تیرے ذکر سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، کتنے عرصے سے ذکر کرے، تیرا یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، تو تسلی رکھ، اپنے نفس کو سمجھا کہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ حاصل ہو جائے، مجھے اللہ مل جائے۔ نام ہم اللہ کا لیتے ہیں، اللہ کو اللہ سے مانگتے نہیں، چیزوں کو مانگتے۔ اللہ کا نام لے کر اللہ کو نہیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو میرا بن جا۔
جب ہم اللہ سے اللہ کو مانگنا شروع کریں گے تو جب اللہ مل گیا خود بخود ساری چیزیں مل گئی. پوری کائنات ہے ہی اسی اللہ کی. کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تمام مخلوقات کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پوری کائنات کی تمام مخلوقات کا خالق اور مالک رازق اللہ کی ذات ہے. قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے. میرے محترم ساتھیوں، اللہ قادر ہے ہر چیز پر. اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ سلام ہے، اللہ مومن ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ خالق ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قدرت والا ہے، صفات والا ہے. اللہ کی صفات ذاتی ہے. اللہ کو صفات سے کسی نے نوازا نہیں ہے. اللہ کی خالق والی صفت یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. میرے محترم ساتھیوں، اس اللہ کا نام لے، اس اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں مزہ آئے، ہمارا دل مطمئن بنے. ہم ذکر کو اپنے اوپر بوجھ بنا کر نہ کریں، مقصد سامنے رکھ کر نہ کریں، بلکہ ہم اعلیٰ چیز کو پکڑیں کہ اللہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ تو میرے دل میں آ جائے. میرے دل میں دنیا بسی ہے، یا اللہ اس دل سے دنیا نکل جائے، تو میرے دل میں آ جائے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے. اللہ کی ذات واحد ایک مومن کے دل میں سماتی ہے. یا اللہ یہ دل تیرے رہنے کی جگہ ہے، یہ دل تیرا عرش ہے. اس دل کو میں نے اس دل سے تجھے نکال دیا ہے. یا اللہ اس دل میں میں نے گاڑی رکھی ہے، مال رکھا ہے، دنیا کے عہدے رکھے ہیں، دنیا کی لین دین، دنیا کی چیزیں رکھی ہیں. اور یاد رکھو یہ دل ایسا پیمانہ ہے، اس کے اندر ایک ہی چیز آ سکتی ہے، ساری چیزیں نہیں آ سکتی. یا اللہ اس دل کے اندر تو آ جا. جب اللہ آ جائے گا یہ دل اللہ کا عرش بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اللہ کا عرش بن جائے گا. تو جب اللہ تیرا ہو گیا تو دنیا کی تمام چیزوں کو تیرے قدموں میں ڈال دے گا، دنیا کو تیرے قدموں میں ڈال دے گا. غالباً ابراہیم عدن رحمت اللہ علیہ بڑے بادشاہ تھے. ایک دفعہ ایک شخص آیا، محل کے چھت پہ چڑھا. چڑھتے چڑھتے بادشاہ نے دیکھا، اتارا نیچے. اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اوپر میرے اونٹ گم ہو چکے ہیں، اس کو دیکھ رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا تیرے اندر عقل ہے کہ نہیں ہے؟ چھت کے اوپر، محل کے چھت پر اونٹ کیسے چلے گا اور کیسے جا سکتے ہیں؟ جاؤ کہ ریگستان میں دیکھو، کسی جنگل منگل میں تلاش کرو، کسی راستوں میں تلاش کرو. تو اس شخص نے بڑی پیاری بات، اس نے کہا اے بادشاہ، تو بھی چاہتا نا کہ مجھے اللہ ملے، تو اللہ تجھے اس محل کے اندر نہیں ملے گا، باہر نکلنا پڑے گا، اللہ کو تلاش کرنا پڑے گا. وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے. ہم تلاش نہیں کرتے ہیں، ہم تلاش مال کی کرتے ہیں، عہدوں کی کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کی کرتے ہیں. کبھی ہم نے اللہ کی تلاش کی؟ ایمانداری سے کہو. مال کی تلاش کے لیے 12 گھنٹے نوکری کرنے آسان ہے، مال کی تلاش کے لیے 24 گھنٹہ گھر سے دور رہنا آسان ہے، مال کے لیے پورے سالوں سال بیوی بچوں سے دور رہنا آسان ہے. اللہ کے لیے 1 گھنٹہ آنا اللہ کی یاد میں بڑا مشکل ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کو تلاش کرنے میں نکلیں گے، اللہ ہمیں مل جائے گا. ابراہیم ادر رحمت اللہ علیہ محل کو چھوڑ کر، بادشاہت کو چھوڑ کر جنگل کی طرف رخ کیا. زندگی جنگل میں بسر کرنا شروع کی، اللہ کی تلاش میں نکلے.
تو ایک بادشاہ کا قافلہ آ رہا تھا زور و شور کے ساتھ. جب دیکھا کہ کوئی بوڑھا شخص ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, قریب پہنچے تو وہی ابراہیم ادن رحمۃ اللہ علیہ. کہا تو اتنی بڑی بادشاہ چھوڑ کر یا دریا کے کنارے پر ہے. کہ اللہ نے اب ایسی بادشاہ دی ہے نا کہ جس کا تو تصور بھی نہیں. کیسے؟ سوئی نکالی, دریا میں پھینکی, مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی نکال کر دو. مچھلیاں اوپر آ گئی, ہر مچھلی کے منہ میں سوئی. کہا نہیں, جو میری سوئی گری وہ مجھے چاہیے. دیکھو اللہ نے مجھے کسی بادشاہ دی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ کی تلاش میں نکلے اس کو اللہ ملے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا, ناممکنات میں سے. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. دنیا کی کسی چیز کے حصول کے لیے انسان محنت کرتا ہے, اللہ اس محنت کی وجہ سے اس کو کامیاب کر دیتا ہے. اور پھر جب تو اللہ کو حاصل کرے گا تجھے اللہ کیسے ناکام کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس میرے محترم ساتھیوں, ہمارے دل کے اندر دنیا ہے, اللہ نہیں ہے. ہم نے یہ عزم کرنا ہے, اپنی اس لگن کو, اس محنت کو بڑھانا ہے, اس کے اندر قوت پیدا کرنی ہے, اپنے قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہے, پختگی اس کے اندر لانی ہے, عزم کو مضبوط کرنا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں, نگاہ جن کی خدا پر ہو, تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. الٹا سیدھا پڑھا, جیسا بھی پڑھا, مفہوم سمجھ میں آ گیا. تو جس کے ارادے پختہ ہوں گے, عزائم مضبوط ہوں گے, تو پھر وہ گھاٹیوں سے گھبراتے نہیں ہیں. انسان کو اللہ نے ایسے بنایا نا کہ یہ نرم ہونے پر آ جائے تو یہ روح سے زیادہ نرم ہے, اور سخت ہونے پر آ جائے نا لوہے سے زیادہ سخت ہے, پتھر کی بڑی چٹان سے زیادہ یہ سخت ہے. جب انسان یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ ملے تو اللہ اس کو مل جاتا ہے. میرے محترم ساتھی, ہم اللہ کے ساتھ لو لگائیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی تمام چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے لو لگائیں. تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ کا مفہوم کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. کس سے بچانا؟ اب کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ گناہوں کے اندر رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. یہ کمال تقویٰ ہے. تقویٰ اس کا نام ہے کہ میں کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں, بس دھیان میرا اللہ کے ساتھ ہو, کوئی نہ ہو. یہ تقویٰ ہے, ایک مثال کے طور پر. اب کمال کیا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے اندر بیٹھ کے اللہ سے غافل نہ ہو. یہ کمال تقویٰ ہے. میرے محترم ساتھیوں, ہم نے کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. نہ یہ کوئی تعلیمات میں سے کہ سب کچھ چھوڑ کے بس چلے جاؤ, نہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو حاصل کرنا ہے. صحابہ نے تو ایسا نہیں کہ اپنے شیخ کو چھوڑ دیا کہ بس ہم چلے گئے, نہیں. جاتے گئے آتے گئے, جاتے گئے آتے. اس کے بعد جب تشکیل کر دی, یہ سکر کے اندر 3 صحابہ کی قبریں ہیں. عمر بن حفصہ رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن جونی رضی اللہ عنہ, اور ایک تیسری قبر جو ہے وہ صحابیہ کی ہے, عبداللہ بن جونی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کی قبر ہے. تو دیکھو یہاں ہے, اہلیہ کو بھی لے کر آئے. اور فضائل قرآن کے اندر جو حدیث ہے نا کہ جو اپنے بچے کو ناظرہ پڑھائے گا اللہ اس کے والدین کو قیامت کے روز تاج پہنائیں گے جو روشن چمکدار ہوگا. تو یہ اسی عبداللہ بن جونی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جن کی قبر سکر کے اندر ہے. میرے محترم ساتھیوں,
اللہ کو تلاش کریں. اب تلاش سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم جستجو میں پڑ جائیں. ایک درد دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ یار مجھے اللہ مل جائے. یعنی کہ میں حرام کروں اور اللہ مل جائے, کسی کو اذیت دوں اللہ مل, ایسا نہیں. والدین کا احترام بھی کریں, ادب بھی کریں, بیوی بچوں کا تمام ضروریات کو پورا کریں, اس میں اللہ کو راضی کریں. یہ نہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہو اللہ اس سے کیسے راضی ہوگا. تو والدین کی نافرمانی کر, تو بولتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا, مجھے اللہ مل جائے گا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بچے تیرے وجہ سے پریشان ہو, تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے, تو کہے کہ مجھے اللہ مل جائے. تو تمام چیزوں کے حقوق ادا کرتے ہو. میرے محترم ساتھی, ہم اللہ کی رضا والے کام کریں, اللہ کو راضی کریں, اور اللہ سے اللہ کو مانگیں. اللہ سے اللہ کو مانگیں. اس کی بس تڑپ پیدا ہو جائے. جب دل کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت آ جائے گی, ہم نے الحمدللہ اللہ کی محبت ہے تو ہم بیٹھے اس مجلس کے اندر, ثم الحمدللہ. مقصد یہ ہے کہ اس محبت کی آگ کو بڑھاتے چلے جانا ہے. اپنے دل کی حرارت کو اتنا بڑھا دو تاکہ قریب تک آگ پہنچے, سب کو لگتی رہے. تم ایک چراغ بن جاؤ گے, چراغ نہیں بنو. یہاں مجلس کے اندر شریک ہو چکے ہو, بس تمہارے دل کے اندر وہ چراغ جل چکا ہے. اب اس کے شعلے بڑھاؤ. دیکھو نا, یہاں جب آگ چھوٹی سی پیمانے پہ لگتی ہے تو آگ آس پاس کوئی چیزوں کو نہیں لگتی. جب آگ بلند ہو جاتی, پردے دیواریں سب جلنا شروع, 7 والے پہ آگ لگ جاتی, 7 والے پورا علاقہ تباہ ہو جاتا. اللہ کی محبت کی آگ اس دل میں ایسی پیدا کرو, اس کے شعلے اتنے بلند ہو کہ جو تمہارے ساتھ ٹچ ہو اس کو منتقل ہو جائے, وہ بھی جلنا شروع ہو جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ والے, مفہوم اس طرح سے کہ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. ایسے ہم نہ بنے کہ ہمیں دیکھ کے کسی کو اللہ یاد نہ ہے, ہمیں دیکھ کو کسی کو معاملات کا خراب نظر آ جائے, ہمیں دیکھ کر سامنے والے کو دھوکے باز نظر آ جائے, ہمیں دیکھ کر کسی کو ہم فراڈی نظر آ جائے. ایسا نہیں, ایسے بننے کی کوشش کریں. بہرحال انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, یہ کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا, لیکن رخ سے ہٹنا نہیں چاہیے, اپنی منزل سے ہٹنا نہیں چاہیے. اللہ منزل مقصود تک پہنچا دے گا. ایک چھوٹی دیوار پر چڑھتی ہے, ایک سائنسدان, اس نے کسی چیز کو ایجاد کرنا چاہا, بڑی کوشش میں لگا رہا. دیکھنا چونٹی کو دیکھا دیوار پہ چڑھتی ہے, گر جاتی, چڑھتی ہے, گر جاتی ہے, پھر وہ آخر چڑھی جاتی ہے. تو اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا, یار جب یہ چونٹی جب چڑھ سکتی تو میں بھی دیکھو کامیاب ہو گئی. اسی طریقے سے ہم گرتے رہیں گے, اٹھتے رہیں گے. دیکھو انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے, نہ کوئی ولی معصوم عن الخطا ہے, نہ کوئی ولی, نہ کوئی عالم, نہ کوئی مفتی. انسان گناہگار ہے, معصوم صرف انبیاء کی ذات. انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا, معصوم ہے, وہ گناہ سے پاک ہے. ولی ہو, شیخ الحدیث ہو, شیخ المشائخ ہو, شیخ القرآن ہو, جتنا بڑا مفسر ہو, محدث ہو, سب سے گناہ ہوتے ہیں, سب گناہگار ہوتے ہیں. اور کوئی اپنے آپ کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں بڑا نیکوکار ہوں. یہ تکبر ہے, تکبر اللہ کی چادر ہے. حکم تو یہ ہے, تعلیمات تو یہ ہے کہ انسان بھلے نیک عمل کرتا ہو لیکن اپنے آپ کو گناہگار تصور کرے. جب انسان بہک جائے شیطان یا نفس کی چال مرا کر, نفس اور شیطان کی چال میں آ کر, ہمارے حضرت اکثر فرماتے نا,
شعر پڑھتے، نفس اور شیطان سے جنگ ہے تیری جاری، کبھی اس کا پلہ باری کبھی تیرا پلہ باری۔ نفس اور شیطان یہ دو دشمن ہیں، یہ بہکائیں گے، نیک صالح اعمال سے دور کریں گے، اللہ کو رضا والے اعمال سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم کہیں بہکاوے میں آ بھی جائیں، گناہ ہو جائے، توبہ کریں، یا اللہ میرے نفس کی شرارت کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور جب کوئی نیک عمل کی اللہ توفیق دے، یہ نہیں کہنا کسی کے سامنے کہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے، خطرناک بات ہے۔ یہ کہو یا اللہ میں تو عاجز کمزور سا بندہ ہوں، تو نے اپنے فضل کا معاملہ فرما کے مجھ سے یہ کام لے لیا، تو فضل نہ فرماتا یہ کام مجھ سے نہ ہوتا، تو نے فضل فرمایا تو تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ اپنی نیکی کی طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے، نگاہ اپنے عیوب کی طرف ہو، عیب کی طرف ہو کہ میرے اندر عیب کتنے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ ہمارے تمام مرض کس سے دور ہوں گے؟ ذکر سے دور ہوں گے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے نام سے۔ ہم اللہ سے محبت کریں۔ انسان جب کسی لڑکی پر عاشق ہوتا ہے، اس کا نام سنتے ہی نا اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی دوسری لڑکی گزرتی ہے اور اس کا بھی وہی نام ہو نا، اور جب اس کو کوئی پکارے اس کو مزہ آتا ہے، ہاں میری معشوقہ کا بھی یہی نام ہے، یعنی اس کو کیسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے اتنی محبت ہو، ایسا عشق ہو، کسی کی زبان سے بھی اللہ کا نام نکلے ہمیں مزہ آ جائے۔ ہمیں وہ لذت محسوس ہو، اللہ کا ذکر ہم پر بوجھ نہ بنے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھ کے ہم بور نہ ہو، ورنہ ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ پھر اللہ کا نام لیتے ہمیں مزہ آئے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہی خانقاہوں کا مقصد ہے، ہفتہ واری مجلس، ذکر کی مجلس کا یہی ہے کہ ہمارے اندر ہم ذکر کا حلقہ ہو اجتماعی طور پر، تاکہ ہر شخص یہاں ہے وہ مستفیض ہو، فیوز و برکات اس کو حاصل ہو، اس کے دل میں وہ اللہ کی محبت کی شمع جل جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اس کا دل تڑپنا شروع کرے کہ میں ہر وقت اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے جڑ جاؤں۔ دنیا کی کسی افسر کے ساتھ جڑنے میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، شہنشاہ بادشاہ ہے، تیری افسر کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اس افسر کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑے کہ تو بھی اس کا محتاج ہے۔ یہ تجھے جو افسری دی ہے بھی اس اللہ نے دی ہے، تو بھی اس کے آگے تابعدار بھی۔ یعنی ہمارے دل میں تڑپ ہو کہ ہم بھی اللہ کے ساتھ تعلق والے بنے، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہے، عمرا ہے، وزراء ہیں، عوام الناس ہے، خواص ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب اللہ کے ساتھ تعلق والے بنے۔ میرے محترم ساتھیوں، جمعے کے دن حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوتا ہے، حضرت نے اس کو خاص طور پر سلسلے کے ہر ساتھی مستفیض ہو براہ راست حضرت کا بیان سن سکے، اس میں ہم کوشش کیا کریں۔ ساتھی جن کے نوکری کے مسائل ہیں، کوشش یہ کریں کہ 15 دن میں ایک ترتیب بنا لیں، شارٹ لیو لے کر۔ 15 دن میں نہیں بن سکتی، مہینے میں ایک ترتیب بنا لیں، 3 ہفتوں میں بنا لیں، لیکن ہمیں مانگتے رہیں، اللہ سے جانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے
بڑوں کے دل میں بڑا فیض رکھا ہوتا ہے، بڑی فکر رکھی ہوتی ہے، تو بڑوں کی توجہ و نگاہ جب پڑ جاتی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، حقیر فقیر ہے، گناہگار بندہ، لیکن جو ہے اپنے شیخ کی وجہ سے۔ شیخ کی محبت نہ ہو، شفقت نہ ہو، انہیں کی توجہ، شفقت، محبت سے اللہ ہمیں چلا رہے ہیں، باقی ہماری کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی سلام کرتی ہے، شیخ کی توجہ ہے، شفقت، محبت ہے، ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ سلسلے کی برکات ہے، سلسلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ میرے محترم ساتھی، ہم مشائخ کے پاس جایا کریں، اس کی ترتیبیں بنائیں۔ چلے انسان غفلت ہو جاتی ہے، دیر سبر ہو جاتی ہے، لیکن فکر مند ہم رہیں۔ جب فکر کریں گے اللہ اسباب بھی بنائے گا، راستے بھی بنا دے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ساتھی اپنا حصار کر لیں، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، اور محبت کے ساتھ